اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مشکلات سے نجات دلائے، آمین۔ تو چلتے ہیں آج ہم اپنی حدیث کی طرف۔ دوستو، آج میری حدیث کا عنوان ہے کہ فضائل رمضان، یعنی کہ رمضان کی فضیلت جانیں گے۔ اگر آج آپ نے یہ فضیلت رمضان کی جان لی تو یقین جانیں آپ کبھی بھی رمضان کے روزے نہیں چھوڑیں گے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے۔ پس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دل آواز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ پس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہے کہ کوئی ہے اللہ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے جوڑ دے۔ پھر وہی حوریں جنت کے درگاہ رضوان سے پوچھتی ہیں، یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں، رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شان و رضوان سے فرما دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیں، اور مالک جہنم کے دروغہ سے فرماتے ہیں کہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے روزہ داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دیجئے، اور جبریل کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیطان کو قید کر دو اور گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانو رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ آواز دے، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں۔ کون ہے جو غنی کو قرض دے، ایسا غنی جو نادار نہیں، ایسا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق تعالی شانہ رمضان شریف میں روزہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو
جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں اور جہنم کے مستحق ہو چکے تھے۔ اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کو لے کر زمین پر اتر جائیں ان کے ساتھ ایک ایسا سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں جن میں سے 2 بازو کو صرف اس رات میں کھولتے ہیں جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہوا یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں، مصافحہ کریں، ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام کی آواز دیتے ہیں، اے فرشتوں کی جماعت، اب کوچ کرو اور چلو۔ اور فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ 4 شخص کون ہیں؟ ارشاد ہوا، ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا، تیسرا وہ جو قطع رحمی کرنے والا اور ناطہ توڑنے والا، اور چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع طلق کرنے والا۔ پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ انعام کی رات سے لیا جاتا ہے۔ اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں، وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور رستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے، جو بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عید گاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں، کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں، ہمارے معبود، ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے، اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلہ میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی ہے اور اپنے بندوں سے عطا فرماتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں سے اپنی آخرت میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا، ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا۔
بس آپ بخشنے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ اور جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ پس فرشتے اسے اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمارے روزے قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں ضرور عطا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھ کو رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ اگر آج آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ کوئی ایک عمل کرے، کوئی ایک عمل کر کے اس ایک عمل کرنے کی وجہ سے تمہیں بھی اجر ملے گا۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ اور آخر میں آپ سب سے ایک سوال پوچھوں گی، کیا آپ نے کبھی زندگی میں روزے رکھے ہیں؟ تو کمنٹ میں ضرور جواب دیجیے۔ مجھ سے جو بھی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔